ذہنی سکون کا سب سے زیادہ دارومدار برے کاموں سے خود کو بچائے رکھنے میں ہے۔ وہ لوگ جنہیں خود پر قابو نہیں ہوتا، ان کی زندگی پریشانیوں سے بھرپور گزرتی ہے۔ ذہنی سکون صرف اچھے کام کرنے سے ہی مل سکتا ہے۔ اگر آپ کو صبح کو بستر سے اٹھنے میں سستی محسوس کریں تو ایک بار سوچیں کہ جس کام کے لیے مجھے تخلیق کیا گیا ہے، میں وہ کام کیوں نہیں کر رہا؟ کیا مجھے نرم اور گرم بستر میں آرام کرتے رہنے کے لیے بنایا گیا ہے؟ مجھ سے یہ سوال کریں کہ آپ کو آرام کرتے رہنا ہے یا محنت کرنی ہے؟ اگر آپ ایک دن کے لیے اپنے غصے پر قابو پا لیتے ہیں اور اس عادت کو 3 یا 4 ماہ تک مسلسل اپناتے رہنا ہے تو آپ اپنی صحت میں ایک واضح تبدیلی دیکھیں گے۔ عاجز رہیں، ورنہ زمانہ آپ کو عاجز بنا دے گا۔ جو لوگ آپ کے ساتھ منسلک ہیں، ان کے ساتھ مکروہ انداز میں پیش آنے کے بجائے دوستانہ رویہ رکھیں، کیونکہ ایک مغرور انسان کا برتاؤ اس کے غلام بھی بے مشکل ہی برداشت کر پاتے ہیں۔ اپنے دل میں زیادہ چیزوں کی تمنا مت رکھیں۔ اپنے ذہن کی کچھ یوں ترتیب کریں کہ یہ ہر موقع پر آپ سے پوچھے کہ کیا آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا اس کے بغیر آپ کا گزارا ہو سکتا ہے؟ جب آپ ان سوالوں کے جواب تلاش کریں گے تو یہ آپ کو غیر ضروری چیزوں کو زندگی سے باہر نکالنے میں خصوصی مدد دے گی۔ توجہ ایک چیز پر رکھنا ایک عادت ہے، اور اگر آپ اپنی توجہ کو ایک چیز پر نہیں رکھ پاتے تو اس سے غلطیاں سر زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ کبھی اپنے کام کو مکمل نہیں کر سکتے۔ آپ کی ذات میں موجود قیمتی ترین صفت میں سے ایک توجہ ہے، اسے ضائع مت کیجیے۔ کسی بھی چمکتی دھمکتی شے کی جانب ہمارا محل ہو جانا ہمیں بری مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی ذات میں بہتری چاہتے ہیں تو غیر ضروری معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ اپنے آپ کو زیادہ باعلم ثابت مت کریں، اور اگر کوئی شخص آپ کو ایسے معاملات میں گھسیٹنا چاہے تو بھی گزر کریں۔ مشکلات کو جلدی حل کریں۔ اگر مسئلے کو بڑھنے دیا جائے تو پھر آپ کے لیے اسے قابو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہر جذبہ شروع میں کمزور ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ جڑ پکڑنے لگتا ہے۔ میں خود پر ہمیشہ نظر دوڑاتا ہوں اور ہر گزرے ہوئے دن کا ایک مفید اندازے میں جائزہ لیتا ہوں۔ ہم میں سے کچھ لوگ اس لیے ناکارہ زندگی گزارتے ہیں کیونکہ وہ اپنی زندگی کے گزرے ہوئے دنوں پر نظر نہیں دوڑاتے، جائزہ نہیں لیتے۔ اگر آپ کسی شخص کو متاثر کرنے کے لیے ان چیزوں کی جانب متوجہ ہونے لگیں جو آپ کے اختیار سے باہر ہیں تو جان لیجئے کہ آپ نے اپنا مقصد کو بگاڑ ڈالا ہے۔ ہمیں اپنے ذہن کو آرام بھی دینا چاہیے۔ کچھ دیر آرام کے بعد اس کی کارکردگی بہتر طور پر ابھر کر سامنے آئے گی۔ یہ ایسا ہے جیسا کہ ہمیں ذخیرہ زمین پر زیادہ پیداوار کے اصول کے لیے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے زمین بہت جلدی اپنی ذخیرہ کھو دیتی ہے۔ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے ان کے بارے میں سوچنے کے بجائے اپنے دماغ کو ان نعمتوں کے شمال میں مصروف کیجیے جو آپ کے پاس موجود ہے، اور سوچیں اگر یہ بھی آپ کی دست رس میں نہ ہوتی تو آپ ان کے لیے کتنی زیادہ تمنا رکھتے۔ اپنے بارے میں زیادہ بات مت کریں۔ عام لوگوں کے سامنے اپنی کامیابیاں
اور کمزوریوں کا ذکر کرنے سے گزر کریں، کیونکہ ایسا کرنا آپ کے لیے چاہے کتنا ہی پرلطف ہو، لوگوں کے لیے آپ کے معاملات کو سننا اتنا ہی خوشگوار نہیں ہوتا۔ جو واقعہ کل ہوا یا 5 منٹ قبل ہوا، یہ دونوں ہی اب ماضی کا حصہ ہیں۔ ہم جب چاہیں ایک نیا آغاز لے سکتے ہیں، تو ہم آج ہی نئی شروعات کیوں نہ کریں؟ اگر ہم ذہن میں غلط سوچ رکھیں گے تو آپ کو اپنی زندگی میں سب کچھ غلط دیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ ایک بار شکست کا سامنا کرنے کے بعد یہ ارادہ کر لیں اگلی بار ایسا نہیں ہوگا، لیکن اپنے کانوں میں کوئی تبدیلی نہ لائیں، تو یہ جان لیجئے کہ آپ کمزور تر ہوتے جائیں گے۔ ہر صورتحال کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک وہ جس سے معاملات سنبھالا جاتا ہے، ایک وہ جس سے معاملات بہتر نہیں ہو سکتے۔ آپ کے ساتھ آپ کا بھائی غلط برتاؤ رکھے تو آپ اس کے غلط رویے کو ذہن میں نہ رکھیں، کیونکہ یہ صورتحال کا وہ رخ ہے جو کہ اس مسئلے کا حل نہیں۔ اس کے بجائے دوسرے رخ کو دیکھیں کہ وہ آپ کا بھائی ہے، آپ دونوں کا بچپن اکٹھے گزرا۔ جب آپ اس رخ کو دیکھیں گے تو آپ صورتحال کو سنبھال پائیں گے۔ بہت سے لوگ خوف زدہ رہنے کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں، اور بہت سے لوگ مستقبل کا خوف ذہن میں رکھتے ہوئے آنے والے کل کو برباد کر لیتے ہیں۔ جن لوگوں کے ہاں دولت کی فراوانی نہیں ہوتی، وہ سوچتے ہیں اگر ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہوتا تو وہ سوچتے ہیں ہمارے فلاں مسائل حل ہو جاتے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ بیرونی چیز کا استعمال کرتے ہوئے اندرونی مسائل کو کبھی ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ایک شخص اپنی زرعی زمین سے بہتر پیداوار لینے کے لیے محنت کرتا ہے اور دوسرا شخص اپنے گھوڑے کی اچھی نشو و نما کے لیے فکر مند ہوتا ہے، ویسے ہی میں اپنی شخصیت میں دن بہ دن آنے والی بہتری کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتا ہوں۔